جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھ. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آئیے دلیل بھی سن. اہل حدیث کا اسٹیج ہے. امی قصہ کہانی بولبو نا امی, اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ. اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. اللہ وہاں سے روزی دے گا. بانٹا ہے, کسی کو لکھ پتی بنایا, کسی کو کروڑ پتی بنایا. کوئی محلوں میں رہتا ہے, کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے, کوئی لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے, کوئی 100 روپے کے لیے بھی محنت کرتا ہے, کوئی ٹالی چلا رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی بیچارہ مکان بنا رہا ہے, لیبر کا کام کر رہا ہے, کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں, کوئی برا نہیں ہے. ہر انسان محنت کرے, اسٹرگل کرے, سنگرش کرے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر. ایسا نہیں ہے. جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ روزی میں برکت کیسے ملے گی, آئیے شروع کرتے ہیں. یہ روزی روٹی میں برکت کہاں سے آئے گی, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا فارمولا کیا ہے, یہی آج کا ہمارا ٹاپک. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے وشے پر آؤں, اپنے ٹاپک پر آؤں, کچھ بیسک باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو کس چیز کی آوشکتا ہے اور کس چیز کی آوشکتا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اگر یہ کہا ہے نماز پڑھو, تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جا کر کے روزی تلاشو. اللہ نے بھیک مانگنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے. اللہ نے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو اور آسمان سے کھانا برسے گا, اللہ نے ایسی شکشا نہیں دی ہے, ایسی تعلیم نہیں دی ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا, اس نے زمین کو سفر کرنے کے قابل بنایا, چلنے کے قابل بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, تو اے میرے بندو تم زمین کے کونے کونے کا چکر لگاؤ, تو زمین میں دوڑو, تم زمین میں محنت کرو, تم زمین میں راؤنڈ کرو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ کی روزی کو کھاؤ. پتہ یہ چلا اللہ کی روزی کو کھانے کے لیے موومنٹ کرنا پڑے گا, ہلنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا. آپ کو بیٹھے بٹھائے روزی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. آج جمعہ کا دن ہے, ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے جمعہ کے دن, ہمارا ساپتاہک تہوار ہے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم سارا کاروبار چھوڑ دو, سارا ویاپار چھوڑ دو, سارا کام دھندا چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جا کے دوڑو, اللہ کے ذکر کی طرف جا کے دوڑو, نماز پڑھو جمعہ کی. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اور جب یہ نماز ختم ہو جائے, جب یہ نماز پوری ہو جائے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اب تم نے جمعہ کی نماز پڑھ دی اب چھٹی منا لو, اب آرام کر لو. فرمایا نہیں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اے میرے بندو, جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو, روزی روٹی کماؤ, محنت کرو, مزدوری کرو, کاروبار کرو. تمہیں جو ڈیوٹی ملی ہے تم اپنی ڈیوٹی کرو, لیکن بیٹھے بیٹھے مت رہو. اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے. معاف نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں, یہ رات رات بھر بیٹھ کر کے موبائل پر لگے رہنا, یہ کچھ نہ کرنا اور باپ کے اوپر بوجھ بن جانا, پریوار کے اوپر بوجھ بن جانا. نوجوانوں,
یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ ارے جب تم جوان ہو گئے، جب تم بالغ ہو گئے تو بیٹھے نہ رہو، دماغ چلاؤ، محنت کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اردو میں کہاوت ہے، حرکت میں برکت ہے، بوجھتے پارن کی نا، حرکت میں برکت۔ حرکت میس مومنٹ۔ آپ جب مومنٹ کریں گے، آپ جب محنت کریں گے تب برکت ہوگی، آپ بیٹھے رہیں گے تو برکت نہیں۔ یہ اردو کی کہاوت ہے۔ اب اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے ابا کا نام کیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا نام تھا؟ بولیں؟ والد نہیں تھے، ماشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم۔ بچی پیدا ہو تو مریم نام رکھو، یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھتے ہو؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آپ کے شیرسابادی میں بھی، بنگال میں بھی جاتا ہوں، لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام عجیب و غریب نام رکھے۔ لڑکے کا نام انوار ارے بھی ظفر کیا نام، انوار کیا نام؟ انوار الاسلام ہے کہ انوار العلوم ہے کہ انوار الدین ہے؟ کیا ہے؟ انوار النام رکھ۔ لڑکیوں کا نام عجیب و غریب، مریم نام رکھو، فاطمہ نام رکھو، عائشہ نام رکھو، زینب نام رکھو، رقیہ نام رکھو، حفصہ رکھو، جویریہ رکھو، میمونہ۔ ارے نبی کی بیٹیوں کے، نبی کی بیویوں کے، نبی کے صحابیات پہ نام رکھو گے، ناموں کی کمی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم کو، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ مریم بہت نیک عورت تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور بیت المقدس میں جو پورب سائڈ کا حصہ تھا، جو پوروی چھور تھا، وہیں پر ایک کمرے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم پردے میں رہتی تھی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میری پیاری ماں و بہنوں، غور کرو کہ مریم کتنی نیک عورت ہے، مسجد میں رہتی ہیں، الگ کمرے میں ان کے لیے کمرہ بنا ہے، بیت المقدس کے ایک کمرے میں وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جلسہ کر رہے ہیں، عورتوں کا پنڈال لگایا آپ نے، آپ سماج میں تمام چیزوں میں عورتوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر آپ مہیلاؤں کے لیے ویوستھا نہیں کرتے، اگر عورتوں کے لیے انتظام نہیں کرتے، اگر عید کی نماز میں آپ عورتوں کے لیے انتظام نہیں کرتے، تو آپ عورتوں کے اوپر بہت بڑا اتیاچار کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ عورتوں کو دین کی تعلیم سے اور دین کی شکشا سے دور کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دین سیکھنے کا جتنا ادھیکار آپ کو ہے، اتنا ہی آپ کی ماتاؤں اور بہنوں کو بھی ہے، آپ کی ماں اور بہنوں کو بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ ہمارے یہاں بڑی غریب آبادی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، جب آپ کسی کام کو کرنے کو ٹھان لیں گے، میں دیکھتا ہوں لوگ گاؤں میں چندہ کر کے کئی لاکھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ طے کر لیں کہ اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں ہم عورتوں کے لیے الگ انتظام کریں گے، ان کی انٹری الگ ہوگی، ان کے لیے الگ سے پردے کا انتظام ہوگا، وہ آئیں اور جمعہ کی نماز پڑھیں، میرے بھائیوں یقین مانو سماج میں بہت سارا پریورتن آئے گا، بہت ساری سماج میں مہیلاؤں کی بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جلسے میں صرف آ جانے سے، جلسہ آپ کے ہاں ایک میلے کی طرح ایک منایا جاتا ہے، عورتیں آتی ہیں، کچھ بیٹھ کر کے جلسہ سنتی ہیں، کچھ بیٹھ کر کے شاپنگ کر رہی ہیں، لیکن آپ مسجد میں جب عورتوں کا انتظام کریں گے اور جمعہ کی نماز میں وہ آئیں گی، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ خطبہ سنیں گی۔ اس لیے عورتوں کا مسجد میں آنا جمعہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ مریم مسجد میں اکیلی رہتی ہیں، اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا جو فرشتوں کا سردار ہے۔
جو فرشتوں کا مکھیا ہے، جس کا نام روح الامین جبریل ہے، ہم نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور جبریل ایک بہت اسمارٹ اور ہینڈسم انسان کی شکل میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے انسان کی شکل دھارن کر سکتے ہیں، انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ مریم اکیلے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، جبریل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ ایک عورت، اکیلی عورت ایک مرد کو دیکھتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہو سکتی ہے، اس کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم کہتی ہیں، اے اللہ کے بندے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی آدمی ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب مت آنا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ عزت دار عورت اپنے شریر تک کسی اور کو پہنچنے نہیں دیتی۔ میری ماں اور بہنوں، معاف کیجئے گا، آج کا سماج برائیوں میں سر سے پیر تک لت پت ہے۔ اب تو حالات وہ ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں پاک اور صاف لڑکے اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ سماج اس لیول تک پہنچ چکا ہے، سماج اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے کہ شاید کوئی لڑکا ایسا ملے جس کا کوئی لڑکی کے ساتھ ریلیشن نہ ہو، شاید کوئی لڑکی ایسی ملے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ سماج اس لیول پر پہنچ چکا ہے۔ بس حرام کاری اور زنا کاری اور بدکاری نے سماج کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ آج پاک دامن لڑکے اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے۔ اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کل چل رہا ہے پیار اور محبت کے نام پہ بہت کچھ چل رہا ہے، مگر یاد رکھنا، کوئی انسٹاگرام پہ آ کے پیار کا اقرار کرے، کوئی واٹس ایپ پر آ کر کے محبت کا اقرار کرے، کوئی اسنیپ چیٹ پہ آ کے آئی لو یو لکھ دے، تم دھوکہ مت کھا جانا میری بہنوں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں، میں تمہیں بڑے پیار کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو تم سے محبت کرے گا وہ زنا کر کے تمہیں جہنم میں لے کے نہیں جائے گا۔ جو تم سے محبت کرے گا وہ تم کو نوکرانی نہیں مہارانی بنائے گا، اور مہارانی سے ملنے کے لیے اس کے پروٹوکول کو اپنانا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے تم کو مہارانی بنایا ہے، اور مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے گارجین سے ملے، اس کے باپ سے ملے، اور باپ نہیں ہے تو بھائی سے ملے، جو گارجین ہے اس سے ملے، اور نکاح کا پیغام بھیجے۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا، اور نکاح کر کے آپ کو بیوی بنائے گا، اور جنت میں آپ کو لے کے جائے گا۔ زنا کر کے جہنم میں لے کے جانے والا ایک بار نہیں 1,00,000 بار آئی لو یو لکھ دے، 1,00,000 بار آپ کو محبت بھرا میسج بھیج دے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے شریر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی واسنا پوری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ بنو تو مریم کے جیسی بنو میری بہنوں۔ مریم نے کہا اے انسان، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ڈونٹ ٹچ می، میرے قریب مت آنا۔ اگر تیرے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے 1% بھی تو ڈرنے والا ہے، میرے پاس مت آنا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ڈونٹ فیئر، اے مریم ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، آئی ایم اینجل آف دا لارڈ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تجھے ایک بہت خوبصورت بچہ ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں ان میریڈ ہوں، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔
انما ہوا امر ربک، اے مریم یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وکان امرا مقضیا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ فحملتہ، فرشتے نے کہا اور مریم پریگننٹ ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام حمل کی شکل میں ان کے پیٹ میں پہنچ گئے، مریم پریگننٹ ہو گئی۔ فانتبذت به مکانا قصیا، جب پریگننسی آ گئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، تو مریم اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے بیت المقدس سے دور چلی گئی۔ جب دور چلی گئی تو حضرت مریم سوچنے لگی یہ بچہ پیدا ہوگا، سماج مجھ کو تانا مارے گا، مجھ کو بدچلن کہے گا، مجھ کو کیریکٹر لیس کہے گا، مجھے حرام کی اولاد کی ماں کہے گا، میرے دل پر کیا گزرے گی۔ حضرت مریم رونے لگی اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی اے کاش میں مر گئی ہوتی، آج میں زندہ نہ ہوتی، کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا، کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اسے اپنی عزت کا اتنا خیال ہوتا ہے۔ مریم نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، مگر مریم کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ کل سماج کیا بولے گا، کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم ڈرو نہیں، تمہیں بچہ پیدا ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈیلیوری کے ٹائم تم کو پانی چاہیے، تم کمزور نہ ہو جاؤ، پانی کی ضرورت پڑے گی، ذرا نیچے دیکھو، اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی، مریم کے لیے نہر جاری ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم حرکت دو، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، آپ کے اوپر اے مریم آپ کے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ مریم ڈیلیوری کا ٹائم، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورت کو بہت درد ہوتا ہے، عورت بہت پین میں ہوتی ہے، بہت درد میں ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر سماج میں جب عورت کو ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ آپ کیا بھی کھلائی جاتی ہوں گی، ہمارے یہاں بنارس میں بھی کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر کے بناتے ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کو دیتے ہیں، آپ کیا بھی دیتے ہوں گے، شیرسا آبادیوں میں بھی دیتے ہوں گے، وہ عورت کی کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسی کمزوری کے ٹائم اللہ کیا کہہ رہا ہے اے مریم پیڑ کی پتی کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجور تمہارے اوپر گرے گی۔ اے اللہ، جب تو مریم کو کھجور دینا ہی چاہتا ہے تو مریم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بیچاری تو کمزور ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے اللہ ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کھجور آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے سبق دیا، نہیں میرے بندے، ہم مریم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تب کھجور گرے گی، بیٹھے بٹھائے تجھ کو کھجور ملنے والی نہیں ہے۔ حرکت میں برکت، جب مریم نے کھجور کو ہلایا تب جا کر کے کھجور پکی ہوئی زمین پہ گری۔ اچھا آپ کیا تو کھجور کی کھیتی نہیں ہوتی ہوگی کہ ہوتی ہے؟ کھجور کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے۔ اور کھجور پکتی کب ہے؟ مئی جون میں پکتی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تو پکی ہوئی کھجور گرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے، لہذا عیسائی جو ان کا جنم دن کب مناتے بولو بھائی؟ 25 دسمبر کو مناتے۔ تو یہ ٹھیک آچھے نا غلط آچھے؟ غلط آچھے۔ عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ کب پیدا ہوا۔ عیسیٰ دسمبر کے جاڑے میں نہیں، مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے تھے، جب کھجور پک جاتی ہے، پکی ہوئی کھجور مریم کو ملی۔
تو پتا یہ چلا کہ اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ محنت کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھ. آپ جب حرکت کریں گے تب برکت ملے گی. آپ جب ہمت کریں گے، ہمت مردہ مدد خدا، جب آپ ہمت کریں گے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا، کیپٹل لگانا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا. پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. آپ جب تک ہمت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آج بھارت کا مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے ہمت سے کام لینا پڑے گا، ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پنچر بنانے والے بن جائیں. دنیا چاہتی ہے آپ چکن کی دکان کھول لیں، آپ مٹن کی دکان کھول لیں، پکوڑی کی دکان کھول لیں، بس آپ چھوٹے چھوٹے یہی کام کریں. دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ ترقی کریں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو ہمت سے کام لینا پڑے گا، جرأت سے کام. اور ایک بات اور یاد رکھو، آپ کے مقدر میں جتنی روزی ملی لکھی ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا. اور جو روزی ملنے والی نہیں ہے، آپ سکورنا سے ارریا، پورنیہ، فاربیس گنج نہیں، پٹنہ، دربھنگا، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھ. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے دلیل بھی سن. اہل حدیث کا اسٹیج ہے. امی قصہ کہانی بولبو نا، امی اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ. حدیث سنیے. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے ملایا جاتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کے ایگز یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ملایا جاتا ہے. ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی. اب مسئلہ سن لو، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے. ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انیوارہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اس کو کفنانا بھی چاہیے، کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی. ابھی ایک سوال آیا، ایک بیماری ہوتی ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں اس کا نام، ایسینوفیلیا ہوتا ہے. ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا. اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے. ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا، مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے، بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا ہے. بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا، اس کا دماغ نہیں ہوگا، بچہ ادھورا پیدا ہوگا. کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی، تحقیق کی، مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا، یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے، جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو. لیکن اب اگلا جملہ سنیے،
اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے، اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے، اب اسے ماں کے پیٹ میں اس کو اسقاط کرنا، ختم کرنا، یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری اسٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تبھی بچے کو ایبارشن کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ اب بیچارے سوچو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ، ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو، اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو، بچہ اگر زندہ پیدا ہوا، صحیح سلامت پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا، اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا، اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا کہ آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے روح ڈال دی جاتی اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا، یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا، شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر، اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ وہ اجلہ، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، 40 سال زندہ رہے گا، 50 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز وَرِزْقُهُ، اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے، کتنی عمر پائے، کتنی روزی پائے گا، وہ دنیا میں کتنا رزق پائے گا، لاکھ پتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا، کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے، پورنیا میں کتنے مکان ہوں گے، کتنی پراپرٹی خریدے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی۔ کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ جتنی بھی محنت کر لو، محنت کرو، میں محنت سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو، جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ انسان کو بھی روزی دینے والے ہم، حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے۔ تو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو۔ دوسری بات، اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو۔ ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا، نبی کا چچا تھا ابو لہب، بہت پیسے والا تھا، بہت اسمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ او دنیا والو، تم نے تو ہینڈسم ہونے کو، خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے، تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے، تم نے خاندان کو معیار بنایا ہے۔ ابو لہب کے پاس تینوں چیزیں ہیں، خاندان بھی بہت بڑا ہے، نبی کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، ہاشم کا پوتا ہے،
بہت خوبصورت بھی ہے، بہت پیسے والا بھی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو گیا اور ابو لہب نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کوئی کام آیا نہ کمائی کسی کام آئی۔ تو دولت کا زیادہ ہونا میرے پیارے ساتھیوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کو اتم بنا دے، اچھا بنا دے۔ اللہ کا سسٹم ہے دنیا میں، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اپنے بندوں کی روزی روٹی کو بانٹا ہے، کسی کو لکھ پتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کوئی محلوں میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کوئی لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے، کوئی 100 روپے کے لیے بھی محنت کرتا ہے، کوئی ٹالی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بیچارہ مکان بنا رہا ہے، لیبر کا کام کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں ہے، ہر انسان محنت کرے، اسٹرگل کرے، سنگرش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر عزت کا کوئی معیار ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں عزت کا معیار آپ کا تقویٰ ہے، آپ کی دینداری ہے۔ میرے وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی ہم نے شروع بھی نہیں، جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ روزی میں برکت کیسے ملے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر روزی میں برکت چاہیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ تقویٰ پیدا کرو۔ آپ اگر گناہ کے کام کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، پھر آپ یہ امید مت رکھیے اللہ برکت دے گا آپ کو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ برکت تبھی دے گا جب آپ اللہ کی بات مانیں گے، جب آپ متقی بنیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، اگر یہ متقی بن جائیں تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے ان کے اوپر۔ ایک صحابی، نام نوٹ کر لو، عبد الرحمن بن عوف، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے نام لے کر کے مکہ کے مہاجروں کو اور مدینہ کے انصاریوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں، بہت پیسے والے صحابی ہیں، بہت کھجوروں کے باغات ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کے باغ ہیں، آ جاؤ میں بٹوارا کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے پاس دھن ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، ابھی تم نئے نئے مدینہ میں آئے ہو، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم کو گھر بھی بسانا ہے، تم کو پریوار بھی بنانا ہے۔ اے عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، 3 حیض کی عدت گزارنے کے بعد میری اس بیوی سے تم نکاح کر لینا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، تم کو بزنس بھی مل جائے گا، تم کو مکان بھی مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ہوتے سوچتے فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، فری میں رشتہ بھی لگ رہا ہے، فری میں سب کچھ مل رہا ہے، مگر صحابہ بڑے خوددار تھے، بڑے غیرت مند تھے، بڑے عزت والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے میرے بھائی سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے۔ اے سعد بن ربیع، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو ویاپاری آدمی ہوں، میں تو کاروبار کرنے والا آدمی ہوں، مجھے بازار کا پتہ بتا دے۔ حضرت عبد الرحمن کو بازار کا پتہ بتایا گیا اور انہوں نے
انہوں نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، پھر اللہ نے بہت برکت دی، ان کو کروڑ پتی ہو گئے، اور شادی کرتے ہیں، اور شادی کو بیوی میں کھجور، بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اگر تقوی کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو روزی روٹی دے گا میرے ساتھی، اللہ برکت دے گا آپ کو۔ جب آپ کی زندگی میں تقوی ہی نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین میں جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، برکت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ، استغفار پڑھیے کثرت سے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کو اردو میں بھی بول سکتے ہیں، اس کو بنگلہ میں بھی بول سکتے ہیں، اور عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی کو استغفار بولتے ہیں، اسی کو توبہ بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کہا جاؤ استغفار۔ دوسرا آدمی آیا، امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہے، انہوں نے کہا جاؤ استغفار۔ تیسرا آیا، امام صاحب ندی نالے سوکھ گئے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آیا، کہا امام صاحب میرے باغوں میں پھل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، باغ سوکھ گئے ہیں میرے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری کے شاگردوں نے پوچھا امام صاحب کیا بات ہے، ہر آدمی کے سوال کے جواب میں وہی جواب دے رہے ہیں، استغفار کرو استغفار کرو۔ فرمایا میں یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، یہ قرآن کا بتایا ہوا جواب ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے اللہ آسمان سے زوردار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تم کو مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ندیاں اور نہریں بھی دے گا۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے میرے ساتھ، استغفار کیجئے کثرت سے، اللہ آپ کو روزی روٹی میں برکت دے گا۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ، نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے روزی روٹی سے۔ جب آپ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اے نماز پڑھنے والے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نماز کے ذریعے تیری روزی روٹی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تجھ کو روزی دیتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دکان کھول کے بیٹھے، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، ہماری دکان چل رہی ہے، ہم دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا نقصان ہو جائے۔ ہم بزنس کر رہے ہیں،
کسٹمر آ گیا، نماز کو ہم نے کنارے کر دیا، پہلے کسٹمر کو دیکھا۔ نماز اتنی حقیر چیز ہے، اتنی معمولی چیز ہے؟ نہیں میرے ساتھی، نماز کا ٹائم آ جائے تو اپنے بزنس سے کہہ دو تو سائیڈ ہو جا، اپنے کاروبار سے کہہ دو تو کنارے ہو جا، اپنی دکان سے کہہ دے تو کنارے ہو جا۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ کے نیک بندے کاروبار تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جس دن آنکھیں اپنی جگہ نہیں رہیں گی اور کلیجے اپنی جگہ نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور ایک جملہ میرا اور نوٹ کر لو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے نمازی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں، کھاٹ کے ہوتے ہیں، 8 کے ہوتے ہیں، 360 کے ہوتے ہیں اور کھاٹ کے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولانا کیا مطلب؟ کھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو 5 ٹائم کے نمازی ہوتے ہیں، 8 کے وہ ہوتے ہیں جو جمعہ مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور 360 کے وہ ہوتے ہیں جو عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 4 ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، تم فیصلہ کر دو تم کون سے نمازی ہو لوگو۔ نمازی بننا ہے تو ٹھاٹ کے نمازی بنو، 5 ٹائم کے نمازی بنو، اور نماز کی ایسی چنتا ہو تم کو جیسے موبائل کی چنتا ہوتی ہے۔ موبائل ذرا سا ڈسچارج ہو جائے، عبدالغفار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہوگا، جلدی سے چارجر تلاش کرتے ہیں، چارجر نہیں ملے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، میرا موبائل جلدی سے آن ہو جائے۔ جیسے تم کو موبائل کی چنتا ہے، جیسے تم کو اپنے کال کی چنتا ہے، اپنے میسج کی چنتا ہے، اس سے زیادہ تم کو نماز کی چنتا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کو نماز کی چنتا ہو۔ اور نماز، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔ تو یہ تیسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ چوتھی چیز، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، چوتھا کام کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دے۔ جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے گا، جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، تو اے میرے بندے ملأت صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تجھے دل کا امیر بنا دوں گا، میں تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا۔ معاف کرنا میرے بھائی، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھی رات میں نیند نہیں آتی، ان کو نیند کی دوا لینی پڑتی ہے۔ بہت پیسہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے، مٹن نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب دولت سے آپ سب کچھ نہیں خرید سکتے۔ لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ پیسہ ہونا اور زیادہ سامان ہونا یہ مالداری نہیں ہے، ولکن الغنا غنى النفس،
انسان کا دل غنی ہو، انسان دل سے مالدار ہو، یہ اصل مالداری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے میرے بندے، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا، تیری غریبی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر ہائے دنیا میں تو لگا رہے گا، صرف دنیا کے چکر میں تو لگا رہے گا، تو میں تیرے دل کو بے سکونی سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو اور بڑھا دوں۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں، ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا، دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا، یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، نبی کا دین سیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو۔ یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، لیکن دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو تم حقیر نہ جانو، اس کو تم معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے۔ لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج مت بناؤ۔ دولت ملی ہے، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو میرے پیارے۔ اللہ تعالی قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُول، اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کاش کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کاش کہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیک بن جاؤں۔ لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت، آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، زندگی میں تندرستی کی حالت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو مالداری کی امید ہے، غریبی کا ڈر ہے، اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان، وہ پن، وہ صدقہ اللہ کو۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے۔ مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے، ہم تھینک یو سننے کے لیے، ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں، اللہ اور برکت دے گا میرے پیارے سے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودی تھے پہلے، وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا، کیا سنا تھا؟ ایوہ الناس، اے لوگو،
افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے میرے پیارے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار فرشتے ان کے پاس آئے، اور فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے ریلیشن کے ہو کہ نہیں ہو، بس اتنا پتہ لگا مہمان آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، ابراہیم دوڑے دوڑے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی میں سب سے بیسٹ آئٹم کون سا ہے؟ آلو گوبھی کی سبزی نہیں ہے، کیا ہے؟ گوشت ہے۔ گوشت سے بہترین مہمان نوازی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین آئٹم کیا ہے؟ گوشت کا آئٹم۔ اب یہ الگ بات ہے، آپ کے ہاں گوشت کا مطلب خالی نارمل گوشت ہے، گوشت بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو گوشت لے کے آئے، بھنا ہوا گوشت لے کے، فرائی کر کے لے کے آئے۔ اب وہ جب گوشت لے کے آئے تو فرشتوں سے کہہ رہے کھاؤ بھائی۔ ان کو کیا پتا کہ لوگ فرشتے ہیں؟ فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مہمان نہیں دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ کہنے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ اے ابراہیم، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا مہمان کو کھانا کھلانا ہو تو خود کھلانا چاہیے، اور مہمان کو رکھ کر کے بار بار پریشر ڈالنا چاہیے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ یہ طریقہ سکھایا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم۔ آج تو دو چار مہمان گھر میں آ جائیں، ہماری بیگموں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج کی عورتیں معاف کرنا مہمان نوازی میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے سے۔ نبی کے دور میں ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کی ساری بیویوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپیل کرتے ہیں من یضیف ضیفنی ہذہ اللیلہ، میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ آج کی رات کون کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا ہے میری بیوی میں نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، نبی کا مہمان ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، کھانا نکالو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا ایک کام کرو، نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں، خالی پیٹ تو واپس نہیں کر سکتا، ایک کام یہ کرو بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو، میں مہمان کو لے کے آتا ہوں، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، میرے سامنے بھی رکھ دینا، میں مہمان سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈال دوں گا، اپنی پلیٹ خالی رکھ لوں گا اور جھوٹ موٹ کا منہ چلاؤں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میرا مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اللہ، صحابی ابو طلحہ مہمان کو لے کے آئے اور اسی طریقے پر عمل کیا، سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈالا اور خود کی پلیٹ کو خالی چھوڑ دیا، خود بھوکے رہ گئے، مہمان کو کھانا کھلایا۔ اگلے دن صبح جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ، تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرو میرے پیارے صاحب، اس سے بھی آپ کی روزی روٹی میں برکت آئے گی۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا پتہ لگائیے۔ اگر آپ سکورنا میں رہتے ہیں، اگر آپ کی کچھ رشتہ داری پرانپور میں، کچھ رشتہ داری کٹیہار میں ہے، کچھ رشتہ داری منیہاری میں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیجئے۔ اگر ان کو کوئی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کیجئے، ان کے سکھ میں کام آئیے، دکھ میں کام آئیے۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحمی، اور جب آپ صلہ رحمی کریں گے تب آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، او لوگو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانا کرو، پہچانا کرو۔ آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، بنارس جیسے شہر کی میں بات کرتا ہوں، اور 2 قدم اور آگے بڑھو، آج کلکتہ آپ چلے جائیں، آپ دلی چلے جائیں، آپ ممبئی چلے جائیں، تو بڑے بڑے شہر ہیں، میٹرو سٹیز ہیں، وہاں بڑے بڑے فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں، اور ایک فلیٹ میں رہنے والا اپنے پڑوس کے فلیٹ میں کون زندہ ہو رہا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔ شہروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے میرے ساتھیوں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کون میرا رشتہ دار ہے، کس کے گھر میں میت پڑی ہے، نہ اس کے جنازے میں جاتے ہیں، نہ اس کی کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوئیے، ان کی شادیوں میں جائیے، وہ مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، ان کے جنازے میں جائیے، اور وہاں جا کر کے آپ ان کے کام آئیے۔ اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، اس سے پریوار میں محبت پیدا ہوگی، وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے گا، وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اور مال میں برکت ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی۔ اور آپ اگزامپل دیکھ لیجئے، آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی سیٹھ جی تھے، کوئی گاؤں کے مکھیا جی تھے، بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے، آج مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہو، لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے تو وہ رشتہ دار آپ کو دعائیں دیں گے، اور وہ دعائیں جب آپ کو دیں گے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں، جب آپ دان کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں، خاندان کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے، پہلے آپ اس کو صدقہ خیرات دیں، پہلے اس کو دان دیں، پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔ جب آپ اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ شریعت نے بتایا، دعا کیجیے اللہ سے۔ اور میں 2 دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجیے۔ پہلی دعا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو سکھائی تھی، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا، اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں، اس دعا کو یاد کر لینا۔ اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، سارے طریقے آزما لینا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا، اللہ ضرور برکت دے گا۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ
حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے. اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا. بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھی. دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے. قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے. بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے. بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے. میرے ساتھ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو. آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے. ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے. اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا. فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے. میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں. کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں. نظر لگتی ہے بچوں. دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے. اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھی. اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے. غلط کام کر رہا ہے. میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے. یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے. تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ. آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں. بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا ہے کہ اتنا پیسہ کما رہا ہے. اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو. سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. سورہ ناس یہ پڑھا کرو، سورہ فلق پڑھا کرو. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ کے پھونک مارتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. یہ 2 صورتیں ہیں قرآن.
سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھ۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا، آپ کی میں بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں، بچے کو جب دیکھو تو ماشاء اللہ بول، اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو، وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے۔ نظر لگتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے، العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے، اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا، انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی۔ اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کرو۔ کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کرو۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فاقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے، وہ معاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وہ عاقبت امری میرے انجام کے لیے بری ہے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان، اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو۔ لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے، بار بار استخارہ کرتے رہو، جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو۔ جب آپ استخارہ
کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے۔ مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں۔ آج ہمارے مدرسے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اداروں میں کیوں ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تانا شاہی ہے، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ارے ڈکٹیٹرشپ سے ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے، دیش بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جب مشورہ کرنے والے اچھے لوگوں سے، آپ مدرسے کی کمیٹی چلا رہے، آپ کوئی فیصلہ کریں، مدرسے کی کمیٹی کو بٹھا کر کے مشورہ کر کے کریں۔ مسلمانوں کا کام مشورے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزنس ہو رہا ہے، 4 بھائی 5 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں اور بزنس میں لاس ہو رہا ہے، بٹھاؤ سارے بھائیوں کو، بھائی ہم کو اس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں۔ 4 بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، 4 طریقے کا دماغ اس میں لگے گا، اور جب 4 طریقے کا دماغ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور جب آپ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جائے گا تو چونکہ سب کے مشورے سے وہ کام ہوا تھا، اس لیے آپ پر اکیلے الزام نہیں آئے گا، اور جب آپ بغیر مشورے کے کوئی کام کریں گے سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اسی نے اپنے من سے یہ کام کیا تو اسی لیے کام بگڑ گیا۔ تو مشورے میں میرے پیارے ساتھیوں خیر ہے، آپ مشورہ کیجئے اور مشورہ کر کے آپ کوئی کام آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اور ایک چیز اور رہ گئی تھی، اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو میرے بھائی، عمرہ کر دو۔ اگر پیسے والے ہو حج اور عمرہ کر لو، حج اور عمرہ کرنے سے بھی روزی میں برکت آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، فإنه ينفي الفقر كما ينفي القير خبث الحديد۔ بار بار حج اور عمرہ کرو گے تو تمہاری دولت میں برکت آئے گی اور تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی۔ جیسے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گھر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے پاس پیسہ ہے، انتظار مت کرو ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے۔ اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں مکے میں جانے کے بعد، کوئی بیچارہ ویل چیئر پہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ دوسروں کے سہارے سے طواف کر رہا ہے، لوگ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ضرور اپنی صحت کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں آپ حج اور عمرہ کر لیجیے میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے سیمانچل میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں چندہ ہوتا ہے اور آپ لا کر کے چندہ دیتے ہیں۔ یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، قبرستان میں، یہ جو دان دیتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تو 1000 روپیہ کا آپ کا نقصان ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے روزانہ اللہ کے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا، کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں،
اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، دنیا کی ساری کوششیں کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ سے ضرور دعائیں کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ جب آپ اس سے لو لگائیں گے، وہ ضرور انشاءاللہ دست غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں